بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ پچھلا پروگرام میں نے ریکارڈ کر لیا تھا پہلے، کل شام کو میں واپس آیا ہوں، بڑی دنیا دیکھ کے آیا ہوں۔ زندہ دنیا تو باہر کی ہے، مزیدار، پر بڑی ڈسپلن، بڑی خاموش۔ سیر کے لیے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ بہت ڈسپلن ہیں، لوگ ٹریفک بڑی ڈسپلن ہے، تو بڑا انجوائے کیا وہاں پہ۔ ایک مجھے چیز بڑی اچھی لگی کہ میرے فین مجھے ملتے رہے، مجھے پہچان لیتے تھے مال میں بھی اور جہاں بھی تو پیچھے مڑ کے اچھا آپ اجمر رحیم ہیں، تو آئی واز سرپرائز کہ مجھے لوگ اب پہچاننا شروع ہو گئے۔ آئی ایم گریٹفل۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، اور پاکستان ویسے جو لاہور ہی ہے، پاکستان ہی ہے، بٹ ضرور جائیے گا، باہر دیکھیے گا۔ میں نے کافی اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کروں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پروگرام 3 سیگمنٹس میں ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر ہوگا، اور یہ ہفتہ ہے 20 فیبری سے 26 فیبری میں، اور میجر چینج یہاں پہ سن کی ہے، سن پائسس میں آ چکا ہے، تو اس لیے، اور وینس کی بھی موومنٹ ہے۔ وینس نے پائسس سے نکل کے آپ کے پہلے گھر میں آ جانا ہے 21 تاریخ کو، تو اس لیے تھوڑی سی چینجز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز کیا حال ہے؟ میں تو پچھلی دفعہ جب نکلا تو میں نے اپنا پچھلے مہینے ہاروسکوپ دیکھ لیا تھا کہ میرا 11ویں کا لاٹ 11ویں میں ہے، اور وہاں پہ سن بھی آ گیا اور وہاں پہ مون بھی آ گیا، تو میری فورن ٹریولنگ کی مجھے 100% امید تھی، تو میں نے آئی ڈیڈ فورن ٹریولنگ۔ تو کچھ نہ کچھ اخراجات تو ہو گئے، لیکن آئی انجوائڈ اے لاٹ۔ زندگی میں میں نے کافی اچھا وقت گزار کے آیا۔ اینی ہو، سٹارٹ آپ کا 12ویں گھر سے آ رہا ہے، سن آپ کا پائسس میں آ چکا ہے، اور 12ویں گھر میں سن پائسس میں بہت ہی اسٹرانگ بیٹھا ہے، اور 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جوپیٹر بھی اسٹرانگ بیٹھا ہے۔ لہٰذا آپ کو پروفیشن میں، آپ کو ٹریولنگ میں، آپ کو کہہ لیں کہ اخراجات پہ یہ بہت ہی اب کنٹرول ہوگا۔ اپنے آپ کو ایک کمپوز دائرے میں رکھیں گے اور اپنا سوچ سمجھ کے اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کی کافی رہے گی۔ سن اور مون جب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر پیرنٹس کے ساتھ، میاں بیوی کی، اور اپنے آپ کے ٹیچرز کی، گورنمنٹ کے ساتھ، اگر آپ امپلائی ہیں باس کے ساتھ، تو یہ آپ کو کافی کچھ اچھے رزلٹ دیں گے۔ 20 کو وینس بھی ایگزالٹ بیٹھا ہے، لہٰذا اگر اخراجات ہوئے تو بہت مہنگے مہنگے اخراجات کریں گے، وہ چیزیں خریدیں گے جو آپ کے پاس پہلے بھی موجود ہوں گی، پھر بھی آپ اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ آپ کی اگر ان کیس اگر آپ کو کوئی باہر کا ویزا لگ گیا ہے یا نیشنلٹی مل گئی، تو باہر کی ٹریولنگ ہوگی، بڑی اچھی ٹریولنگ ہوگی، لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور آپ کافی کہہ لیں کہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس ایک چیز یاد رکھیے، 12واں گھر، جب 12ویں کا لاٹ پہلے گھر میں جاتا ہے نا، تو آپ تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، اننیسیسری بولیں گے، اننیسیسری باتیں کریں گے، آپ کو اپنی باتوں پہ کنٹرول نہیں رہے گا، جس سے آپ اپنے راز بھی، اپنے وہ باتیں جو چھپا کے رکھنی چاہیے، وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کو بھی کرتے جائیں گے۔ بٹ آپ کو اپنا کو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا کمپوز اور اپنی حرکات پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا۔ وہ تمام باتیں راز و نیاز جو دوسروں کے سامنے اوپن نہیں کرنا، لوگ آپ کو یہاں پہ پھر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان دنوں میں گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوگا، گپیں لگائیں گے، مختلف جگہ کریں گے، نیند بڑی اچھی آئے گی، اور کیونکہ موسم بہار شروع ہو گیا تو باہر پھریے گا، یو ول انجوائے۔ یہ سب ایریز کے لیے موسم بہار بہت اچھا ہوتا ہے، تو انجوائے کرتا ہے، تو دس از دی بیسٹ، اور بہت شوقین ہوں گے۔ اور خاص طور پہ میرے جیسے بابے جو ہیں، ان کے لیے جو آخری دور میں ہوتا ہے، جو ہمارا یہ 60 سال کے بعد جو ہوتا ہے، وہ زندگی کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے، ان کے لیے یہ دن بہت اچھے ہوں گے، خوب سیر سپاٹا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ جوپیٹر اور اچھا، یہاں پہ 22 کو وینس موو کر کے آپ کے اسٹینڈرڈ میں چلا گیا، اور جوپیٹر وینس کی کمبینیشن بن گیا۔ اب جوپیٹر وینس جب اکٹھا ہوگا
تو وہاں پہ آپ کے نا اندر ایک رکھ رکھاؤ بڑا ڈیلیکیسی اور بہت زیادہ آپ کے اندر ایک آ جائے گا، کیا کہتے ہیں یہاں پہ ایک اٹھان جسے کہتے ہیں نا، کافی جسے بندے کے اندر ایک رکھ ہو جائے گی، تو اپنا لوگوں کے سامنے بڑا اچھا تیار ہونا، رومانٹک ہونا، اور پھر جو آپ کو جوپیٹر جو ہے نا وہ آپ کو کافی کام کروائے گا، آپ بھاگ کے ہر کام کو کمپلیٹ کریں گے، اور کافی یہاں پہ آپ نا بہت ایمانداری کے ساتھ اور بہت ہی محبت سے کریں گے۔ یہاں پہ آپ کا ایک اور چیز ہوگی، سچ بولیں گے، اسٹریٹ رہیں گے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ کریں گے، ہر کام جلدی جلدی کر کے مکمل کریں گے، کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے، پیسیمسٹک نہیں ہوں گے، یہاں پہ آپٹیمسٹک ہوں گے، اور آپ کو ہر جگہ امپورٹنس ملنا اچھی لگے گی۔ تو یہاں پہ آپ اپنے کام اور پازیٹیو ذہن سے اپنے کام کریں گے۔ جوپیٹر بندے کو کافی پازیٹیو رکھتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو تب بھی آپ بڑے پازیٹیو ہوں گے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ روحانی طور پہ بھی چارج ہوں گے، اور کیونکہ 9th ہاؤس کو بھی ٹرائن ہے، تو 9th اور 5th کو ٹرائن ہے، تو یہ دونوں ایک فارن ایجوکیشن اور ایک اپنے ملک کی ایجوکیشن، تو یہاں پہ کافی آپ کو بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اپنے حساب سے اس ڈیٹوں کا فائدہ اٹھائیے۔ یہ 29 ہے، 22، 23، 24۔ تو پہلا گھر آپ کو پتہ اچھی پلاننگ کا ہے، سوچ کا ہے، تو یہاں پہ اتنی اچھی آپ کی سوچ ہوگی کہ سوچ نہیں سکتے، کہ کہیں گے یار یہ میں ایریز ہوں، اتنا اچھا ہوں، خود اپنی تعریف کریں گے کہ مجھے کیا ہو گیا، سیلف کانفیڈنس، پروفیشن کی طرف کانفیڈنس، اور کسی قسم کا غصہ، کنفیوژن کوئی نہیں ہوگا۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، جس چیز میں بھی جائیں گے، یو ول ایبل ٹو گیٹ کہہ لیں کہ گڈ رزلٹس، بہت ہی اچھا رزلٹ لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر اس کا دیکھیں تو اس کا جو میڈیٹر ہے وہ مارس ہے، اور وہ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو کوئی نہ کوئی سیکھتے رہیں گے، کچھ نئی چیز سیکھیں گے۔ خاص طور پہ یہاں پہ طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو جو پڑھائی میں، ان کو بہت فائدہ ہوگا، ان کی سوچ کنٹرول میں ہوگی، وہ نئی چیزیں سیکھیں گے، دوسرے جگہ پہ جا کے اپنا کوئی نہ کوئی کورس کریں گے، ان کا انداز بیان بہت اچھا ہوگا، اور گرامر اور اس پہ بڑی زور دیں گے، اظہار خیال کریں گے، بے شک گانا گا کے کریں گے، بے شک کتابیں لکھ کر کریں گے، اور پھر آپ یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور اہل خانہ کی مدد کرنے میں بھی آپ بہت زیادہ رہیں گے، اور بار بار بہن بھائیوں کو نصیحتیں بھی کریں گے، اور سیر و سیاحت کا شوق آپ کے دماغ میں چڑھا ہوگا۔ تو یہ دا بیسٹ ٹائم فار یور انجوائمنٹ۔ اس بڑے عرصے بعد کوئی اچھا ٹائم آ رہا ہے، تو اس کو اویل کیجیے گا، گھر بیٹھ کے کڑتے نہ رہیے گا، اور اپنے آپ کو باہر نکالیے گا، سیر سپاٹا کیجیے گا۔ آگے یہ جتنے آپ کے 20، 21، 22، 23، 24، اس کے بعد آپ کا مون آ جائے گا راہو کے نیچے۔ یہاں پہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی ہوگی، ایک ذہن آپ کا ایک دم شرارتی ذہن بھی ہو جائے گا، آپ جتنے دیالو تھے، جتنے آپ بنے تھے، اتنے ہی آپ تیز ہو جائیں گے، اور پھر چھیڑ خانی، یہ وہ پیسہ، یہاں پہ آپ کو پیسے کا بھی آ جائے گا۔ سسرال والوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا، لیکن کیونکہ اس کا میڈیٹر دوسرے کا میڈیٹر پہلے گھر میں بیٹھا ہے اور اچھا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اپنی بڑا محتاط ہو کے چلیں گے، اپنی خود نمائی پہ خرچ کریں گے، پیسے آئیں گے اپنے اوپر روڑ دیں گے، لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اور سسرال کی طرف آپ پیچھے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور معاشی سسرال بھی آپ پہ پیسہ خرچ کرے گا۔ آپ یہاں پہ اچھے کپڑے اور اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ بیوی کی طرف سے بھی مالی امداد ملنے کے پورے چانس ہیں۔ اگر آپ کی مسز یا آپ کا اسپاؤس پیسے کماتا ہے تو وہ آپ پیسے لے کے اس کو کاموں پہ لگا دیں گے۔ یہاں پہ آپ اپنی خوبصورتی، گیٹ اپ، شخصیت اور دوسری زیادہ ابھار کر رکھنے کی چکر میں نظر آئیں گے، اور اپنے آپ کو نمایاں کریں گے۔ خواتین خاص طور پہ بیوٹی پارلر میں ضرور گھسیں گی۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، راہو آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، بہت زیادہ نہ کرا لینا کہ آپ کا سکن الرجی بھی ہو جائے۔ یہ اس لیے اتنا کرائیے گا
کہ آپ نارمل ہو جائے. تو اخراجات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، لیکن تھوڑا سا موڈ سوئنگ آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. تھوڑا کہہ لیں کہ اپنے لائر حضرات جو ہے نا وہ بہت پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. چکما دیں گے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، مارکیٹنگ کے وہ پیشے جو بول کر پیسے کماتے ہیں وہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. اسٹاک ایکسچینج میں فائدہ، بینکرز کو فائدہ، ٹیچر کو فائدہ، یہ سارے. اور باہر کھانے مسالے چلی والے کھانے کھاتے نظر آ رہے ہیں، مسالے والے یہ والے جس سے چٹپٹے کھانے کھاتے ہوئے نظر، جس سے آپ اپنا انجوائے کریں گے. یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، بڑے تیز تیز کھائیں گے، تیز تیز بولیں گے. اور رائٹ آئیز اور رائٹ ایئر کا خیال کرنا ہے. ان میں پرابلم آ سکتا ہے کیونکہ راہو بیٹھا ہے، کوئی چیز آپ پرک کر لیں گے یا آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے گی جس سے آپ ملتے ملتے آ جائیں گے. فائنینشیل ایڈوانٹیجز فرام یور ان لاز. تو باتیں بہت لمبی ہیں، بٹ اٹ از اوور آل. آپ نے یہاں پہ سازشی ذہن نہیں کرنا، اور کوشش کیجیے گا کہ یہاں پہ والدہ، اپنی بڑی بہن، بڑی بیٹی اور اپنی پہلی بیوی اگر کسی کی دو ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کٹ نہیں ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تاکہ وہ آپ کا ماحول ٹھیک رہے. میرے حساب سے تو چپ کر کے ویکینڈ سو کے گزاریے گا، نیند پوری کیجیے گا بجائے کسی کے ساتھ الجھنے کے، کیونکہ الجھنے کے بعد آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کے بس اب 3-4 مہینے اوکھے رہ گئے ہیں، باقی پورے سال کی پی کاٹی ہوئی. آپ نے مئی کا مہینہ آپ کا خیر خیر سے گزر جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا اور نیکسٹ اگلا سال جو 2023 جولائی کے بعد آپ کا اپنا سال ہوگا اور آپ خوب انجوائے کریں گے. یہاں پہ آپ کا پائسس میں سن آ گیا ہے، اور یہاں پہ وینس بھی ہے، لیکن 21 کو وینس موو کر کے آپ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا. تو 20-21 کو 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں ہے. تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. کچھ معاملات آپ چھپا کے رکھنے کی کوشش کریں گے اور پیسے ضائع کرنے کی کوشش کریں گے. اور مے بی اگر آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے تو اس کو آپ شادی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ اس کاموں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور یہاں پہ پائسز مون اور پائسز کٹھے بیٹھے، تو یہاں پہ بہن بھائیوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی، دوستوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی، کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی. یہاں پہ آپ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک میں اس کا لفظ یوز کرتا ہوں، مون اور وینس جب کٹھا ہوتا ہے، سن اور وینس جب کٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا رومانٹک ہوتا ہے، وارم ہارٹیڈ ہوتا ہے، بہت ہی لوگوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھتا ہے، بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کول مائنڈیڈ، فیشنیبل، لور آف آرٹ اینڈ میوزک، فیئر مائنڈیڈ، اور کافی اپنے آپ کو بہتر رکھتا ہے. اور سن وینس بندے کو پاپولر بناتا ہے، اور پھر بندہ سکسیزفل طریقے سے اپنے آپ کو پوز کرتا ہے اور ایکٹنگ کرتا ہے، وارم ہارٹیڈ، چیئرفل، اور یعنی کہ رومانٹک بڑا ہوں گے آپ، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر 11واں گھر ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی کہنا ہے کہ ہوپس پوری ہو جائے گی، کوئی شادی طے ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کسی کیس میں فائدہ ہو جائے گا، اسپیکولیشن میں فائدہ ہو جائے گا. آپ کی فارن ٹریولنگ بڑی اگر ہوتی ہے تو بڑی مزیدار ہوگی، انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی قسم کا آپ کو فیئر یا کوئی نہیں ہوگی. سوسائٹی میں آپ کو بہت ہی عزت ملے گی. ٹریڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا. آپ کی وائف کا رول بہت ہی یہاں پہ امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ آپ کا سٹارٹ ہفتے کا ایکسیلنٹ ہوگا، کیونکہ 12 کو 21 کو وینس آپ کے 12ویں گھر میں چلے گا. جوپیٹر اور وینس کٹھے ہو گئے، تو جب جوپیٹر اور وینس کٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کی فارن ٹریولنگ، یہاں پہ 12ویں گھر میں جب بھی جوپیٹر آتا ہے بندے کو ٹریولنگ کراتا ہے، اور پھر اخراجات بھی بڑے یہاں پہ آپ کے کنٹرول ہوں گے. پروفیشن میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترقی مل جائے گی. ایکسپینڈیچر میں جو لاسز ہوئے ہیں اس کو بھی آپ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو پہلے ہم وہ بھی دیکھ لیں کہ 12ویں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، دوسروں کو استعمال کریں گے، ایک امیرانہ زندگی گزارنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے پورا زور لگائیں گے، اور یہاں پہ پیسہ جمع کریں گے، خرچ نہیں کریں گے.
اور بچت کی خواہش بڑھے گی، اور کچھ ناجائز پیسے بھی آنے کے چانسز یہاں پہ ہیں۔ تو یہاں پہ جوپیٹر بہت سٹرونگ بیٹھا ہے، تو ہر کام کو آپ پینڈنگ نہیں چھڑیں گے، جلدی جلدی کریں گے، آپ بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے، پازیٹیو ذہن سے کام کریں گے، اور آپ یہاں پہ ہڈن افیئرز کی طرف یا غلط کاموں کی طرف جائیں گے تو خوف خدا آپ کے اندر آئے گا اور کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو اس لیے آپ اس میں بھی دور ہو جائیں گے، اپنے حاسدین کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کیس خدا نہ خواستہ اگر آپ کے کوئی لیگل ایشو چل رہا ہے، جیل میں ہے یا تھانے میں ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ قیدی ہیں تو قید مخفیت ہو جائے گی، مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی آپ کی، کوئی مس فارچون ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کا یعنی کہہ لیں کہ کہہ لیں 22، 23، 24 اٹ وڈ بی ویری گڈ اینڈ ود لاٹ آف اپ لفٹ ان پروفیشنز، ٹریولنگ، اور آپ کی سوچیں بہت پازیٹیو ہوں گی، دماغی طور پہ بہت انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور ذہنی طور پہ آپ دیالو قسم کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ کا 25 اور 26، یہاں پہ مون راہو کٹھا ہوتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈ میں، تو بہت تیز ہوں گے، غصہ چڑھے گا، ایک دم ریکٹ کریں گے آپ، لیکن اس کا میڈیٹر بڑا اچھا بیٹھا ہے۔ پہلے کا لاڈ اٹھا دوسرے گھر میں چلا گیا، تو یہاں پہ پہلے کا لاڈ اٹھا 12ویں گھر میں چلا گیا، تو یہ اس کے تھوڑا سا دیکھ لیں، کوئی وہ لوگ جن کے خفیہ افیئرز ہیں یا ہڈن افیئرز ہیں، تو وہ ان کو ذرا کیئرفل رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس پہ زیادہ گھسیں گے۔ اور یہاں پہ آپ اوپر سے تو بڑے بات مات نظر آئیں گے، لیکن اندر سے کمزور ہوں گے، آپ کی شخصیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا، کچھ ایسی مشکوک حرکتیں ہوں گی جس سے آپ کو پکڑے جانے کا آپ کا پورا چانس ہوگا، خفیہ ڈیل کریں گے، خود کو چھپائے رکھنا، اور خواتین سے توقعات رکھنا بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو یہاں آپ کو تھوڑا سا اچھا، وہ لوگ جو اولڈ سینئر سٹیزن ہیں، ان کو تھوڑا سا یادداشت کا پرابلم تنگ کر سکتا ہے، اور رکھ کے چیزیں بھول جائیں گے، تو یہ چیزیں ان کو کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ کوشش کیجیے گا زیادہ اپنے آپ کو پریشر میں مت لائیے گا، ادھر کی ادھر مت کیجیے گا، سازشی ذہن نہیں کرنا، غصہ بڑھے گا انتقامی کارروائی نہیں کرنی، لڑنے مرنے پہ نہیں جانا، حسد نہیں کرنا دوسروں کو دیکھ کے۔ یہ جب بندہ دوسروں کو دیکھ کے حسد کرتا ہے نا، تو بندہ پھر زیادہ تو مٹیریلسٹک انسٹنکٹس، ہپوکریسی، یہ ان چیزوں سے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یعنی کہہ لیں کہ اچھا، یہاں پہ آپ غصے میں آ کے نا انڈر کارپٹ بھی سازش کرنا کسی کے خلاف، ادھر کی لگائی بجائی، یہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہتر ہے جب بندہ کسی کے ساتھ سازش کرتا ہے یا کوئی انٹریگ کرتا ہے اور انڈر کارپٹ چلتا ہے، تو ٹینشن تو آتی ہے، اور اگر کامیابی نہ ملے تو پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ تو بجائے ڈپریشن میں جانے کے بہتر ہے کہ نیند پوری کیجیے گا، سکون سے رہیے گا، بیگم کے ساتھ گپیں لگائیے گا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ گپیں لگائیے گا، آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیے گا، گھر کے کام کریں، اور وہ فارمولہ جو میں بار بار کہتا ہوں، اپنے دماغ کو خود کنٹرول کیجیے گا، نہ کہ دماغ آپ کو کنٹرول کرے۔ تو یہ سکون میں رہنے کے لیے از دا بیسٹ ٹائم۔ انجوائے کیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ 20 سے 26 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کا سٹارٹ ہی بہت اچھا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی خوشخبری ملی ہوگی، کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن ہوگی، کوئی بڑا امتحان پاس کر لیا ہوگا، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا جس سے آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کے رینک میں، آپ کے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہ آپ کے 10ویں گھر میں اس وقت سن ہے، اور 10ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں ہے، تو آپ کو آپ یہاں پہ اپنے آپ کو کام میں زیادہ مصروف پائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں اگر کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں آئے گی کہ میں اکیلا کیا کروں، میں کیوں نہ کسی کو ساتھ لے کے چلوں، اور آپ یہاں پہ اپنے دوستوں کو یا بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے اپنے کاروبار کو چلانا کریں گے۔ یہاں پہ ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، مشترکہ کاروبار میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کے انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ اب یہ 10واں گھر ہے، یہاں پہ سن وینس کٹھا ہے، جب سن وینس کٹھا تھا تو بندہ تھوڑا سا ان کا رکھ رکھاؤ، چہرے پہ آپ کے ایک مسکراہٹ، لونگ
पोजीशन और बहुत मीठा वार्म हार्टेड, और फिर 21 को ये वीनस निकल के जुपिटर के साथ आपके 11वें घर में चल जाएगा। तो 10वां घर आपके स्टेटस का, आपके रुतबे मरतबे का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, आपके बिज़नेस में, आपकी प्रमोशन में, आपकी लिविंग में, आपकी सर्विस को रिकग्नाइज किया, आपकी फेम में इजाफा होगा। यू विल बी अप्रिशिएटेड, यू विल बी रिकग्नाइज बाय द पीपल। कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जिससे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह 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 करते नज़र आते हैं। रिस्पेक्ट में इजाफा। अच्छा, और यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे आपको बड़ा ऑनर मिलेगा। पॉलिटिकल पावर के लोगों को भी यहाँ पे बहुत ही अपलिफ्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। डिग्निटी और कमांड में भी इजाफा हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप कारोबार करते हैं तब भी, जो जिस जगह पे बैठा है, जो जिस शोबे में बैठा है, इतने शोबे हैं मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता। तो ये जो रीडिंग है ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए है। आगे चलते हैं। 22, 23, 24 जुपिटर और वीनस आपका, और मून साथ वीनस के साथ, तो वही कंटिन्यूटी होगी उसी काम की। उसी तरीके से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही सोच समझ के हर काम को जल्दी जल्दी, हर काम को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव आपकी सोच होगी, पॉजिटिव सेंस से देखेंगे, पॉजिटिव तरीके से आप चलेंगे, हर एक के रोशन ख्याल होंगे, और कोई नेगेटिव चीज़ आई तो आप उसको झटक के बाहर निकाल देंगे। आपको हर तरफ अपनी इम्पोर्टेंस नज़र आएगी। हाँ, जहाँ पे अगर आपको किसी ने इम्पोर्टेंस ना दी वहाँ पे आपका मूड स्विंग ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा ये अपना मूड ख़राब ना कीजिएगा, अच्छा वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। लोगों का आदत होती है जलने की, सड़ने की, तो आपने उससे दूर रहना है। तो यहाँ पे जुपिटर आप ज़हनी तौर पर इंट्यूशन बहुत आपकी होगी, लोगों की मदद करेंगे। 100% कोई ना कोई सैर सपाटे के लिए गैर मुल्की सफ़र भी आ जाएगा। वो लोग जो बाहर बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई ना कोई सफ़र आ जाएगा। यहाँ पे आपकी कोई होप्स पूरी हो सकती है, कोई बड़ों की मुलाकात होगी, बड़ों की शादी ब्याह तय हो सकती है। आपको अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी। ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, और फ्रीडम ऑफ मिजरीज, और यहाँ पे आपके स्पाउस का रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। जिस जगह पे बैठे हैं आपको यहाँ पे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और बहुत मिलते हुए नज़र आ, कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होगी जिसकी आपकी बड़ी देर से तमन्ना थी, तो आपको वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके ये जो पहले 5 दिन हैं बहुत ही अच्छे हैं। फिर आगे आपका मून चल जाता है 12वें घर में राहु के साथ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कर्ट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है आपके अंदर, एक जेलसी, एक इंतकामी कार्रवाई, रिएक्शन, लोग आपसे जेलस, आप उनसे जेलस, आप लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आप भी बराबर में उनकी लेग पुलिंग करेंगे। तो एक मैच डाल के बैठ सकते हैं। तो 12वें का लॉर्ड 11वें में जब हो तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें आपका क्या अच्छा, यहाँ पे ना आपके बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई ना कोई एडवांटेज मिलेगा, और आप अपने आप को बाख तैयार करने की कोशिश करेंगे, मशहूर आने की कोशिश करेंगे। खुद नुमाई बहुत होगी यहाँ पे, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं वो थोड़े से मुताहत होके चलें। दोस्तों से भी नुकसान हो सकता है, यहाँ आप दोस्तों का नुकसान कर सकते हैं। तो मूड स्विंग को ठीक रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कह लें कि एकदम रिएक्शन कर लेना, और मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये हिपोक्रेसी, इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। वो लोग जिनके हिडन अफेयर्स हैं ये हैं, वो मुताहत होइएगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए जिससे फिर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। नींद सही तरीके से नहीं आएगी, और ज़्यादातर वक्त सोचते हुए सेंसिटिव होकर दूध का सदका कीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा डिप्रेशन भी आपका दूर हो सके। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। कैंसेरियन क्या हाल आपका? इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। 9th हाउस से शुरू हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे। सन के साथ वीनस भी है, वीनस आपका एग्जॉल्ट बैठा है, उसने आपके असेंडेंट को भी
दी हुई है ट्राइन, तो यू विल बी इन गुड 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 मूड, और बड़े रोमांटिज़म बहुत पढ़ाई में आप यानी कि खुशगवार माहौल होगा, कह के चेहरे पे स्माइली एक रोमांटिज़म आपके अंदर होगा, जिससे आपका दिन का स्टार्ट बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और यहाँ पे 9th का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है, तो कोई ना कोई माशी तरक्की, कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। वो तमन्ना जो दिल में है वो पूरी होने के चांसेस हैं। फॉरेनर के साथ तल्लक बहुत अच्छे हो जाएंगे, बड़ी कामयाबियाँ, कोई माशरे में आप कोई ना कोई रुतबा मर्तबा पाने में कामयाब हो जाएंगे। कोई अपनी नया कारोबार, कोई नई दुकान, कोई नई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, बन गए। यहाँ पे ना जब 9th और 10th का कम्बिनेशन बनता है तो अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ होती है। यहाँ पे अल्लाह ताला हर कदम आपका बेहतरी की तरफ जाएगा। आप बड़े पॉजिटिव होंगे, दयालु किस्म के होंगे, मजहबी होंगे, पॉजिटिव होंगे, और हर काम आपका फ़ायदे में होगा, और बहुत कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा हो सकता है। जैसे लॉटरी निकल आना, प्राइज बॉन्ड निकल आना, किस्मत बदल सकती है जिससे, तो कोई ऐसा कहते हैं सडन गेन वो होने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे 9th हाउस है, आपको पता है 9th हाउस जो है ना फॉरेन एजुकेशन का, में भी आपकी कोई ना कोई ट्रैवलिंग आ जाए, आपकी बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए। अगर आप बाहर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएं, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आ जाएगी, आपको कोई ना कोई फेवर मिल जाएगी, आपका रिसर्च वर्क में आपको कोई फ़ायदा मिल जाएगा, उसमें भी आपका होगा। तो यहाँ पे आपका विजडम और बहुत होगा, और ज़हनी तौर पे बड़ी चैरिटी का आपका सदक़ात, लोगों की मदद करना, लोगों का ख्याल करना, हर एक को आप कहना कि एक नेकी का जज्बा लेके आप होंगे। आपको यहाँ पे किसी श्राइन पे जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कुछ दुआएं करते, कोई मंदिर चले जाएंगे, चर्च चले जाएंगे, और आप रूहानी तौर पे ना कहते हैं पूरी तरह चार्ज होंगे। उस दिन आपके अंदर होगी मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं, जो भी दुआ मांगूंगा वो पूरी हो जाएगी। तो चैरिटी आपको या सदक़ात दान ये आपको अंदर बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, वजदानी कैफियत होगी, फार साइटेड होंगे, और थर्ड कंसेप्शन के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आगे चलते हैं 22, 23, 24। आप यहाँ पे 21 को वीनस भी आ गया आपके 10वें घर में, और वहाँ पे 10वें घर में सन, जुपिटर और वीनस। जब सन और जुपिटर इकट्ठा हो जाता है, साथ मून भी होता है, तो बंदे के अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, एक मजहबी रंग बढ़ जाता है, एक इंसानियत आ जाती है, ह्यूमैनिटी आ जाती है, और बंदा हर काम को पॉजिटिव सेंस से लेता है। और सन जुपिटर जब होता है इकट्ठा तो बंदा सिंसियर बहुत हो जाता है, बहुत सिंसियर होता है। और फिर वीनस भी साथ है। अच्छा, दूसरा डिवोटेड टू ड्यूटी आप बहुत होंगे, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम होगा, एग्जैक्टिव एबिलिटी में बहुत इजाफा होगा क्योंकि 10वां घर है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई सरपरस्ती मिलती हुई नज़र आती है। आपकी डिप्लोमेसी में बहुत इंक्रीज़ हो गए, ऑनर एंड रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, और वर्ल्डली विजडम होगा। पॉपुलरिटी थ्रू चार्म एंड जेनरसिटी, टेस्ट फॉर लग्जोरियस लाइफ और कंफर्टेबल लिविंग पे जोर होगा। आई क्वालिटी ऑफ आई होगी आपकी, ग्रेसफुल तरीके से काम करेंगे, लोगों को हैंडल करेंगे, और कन्फ्लिक्ट्स इन लव वो ना उसको भी दूर करने के चक्कर में रहेंगे। आप बड़े एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। अब देखें यहाँ पे जुपिटर बैठा है, वीनस बैठा है, सन बैठा है, 4 सितारे, तो उस दिन कोई ना कोई प्रमोशन की खबर, कोई स्टेटस की खबर, कोई बिज़नेस में अपलिफ्ट, कोई ट्रेड में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है, और आपकी रिकॉग्नाइजेशन सर्विसेज को बहुत किया जाएगा। फादर की तरफ से, वालदा की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, और यहाँ पे आप सेल्फ रिलायंस बहुत होगा, और तमाम वो स्टेप्स लेंगे जिससे आप अपने कारोबार को उठा सकेंगे, आप जिसको आप कोई ना कोई ट्रेड में भी फ़ायदा होगा, रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं उनकी पॉलिटिकल पावर में बहुत इजाफा होगा, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। वो जो एग्जेक्टिव लोग हैं उनकी कमांड में, डिग्निटी में, यानी कि कह लें कि यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में उठान है, अगर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं तो उसमें भी उठान है। बॉस आप पे बड़ा मेहरबान होगा,
آپ کو بڑا اٹھا کے رکھے گا، آپ کی ہر بات کو مانے گا، آپ جس چیز پہ بھی کام میں جائیں گے وہ آپ سے کوآپریٹ کرے گا۔ تو یہ دا بیسٹ ٹائم کنسیلین، اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اور پھر چلتے ہیں، اچھا یہاں پہ 10ویں کا لاٹ 12ویں میں ہے، پہلے اس تھوڑا سا متعاق بھی آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ 10ویں کا لاٹ جب 12ویں میں جاتا ہے نا تو کچھ ایسی سرگرمیاں چلتی ہیں جس سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس پہ جتنا اچھا ٹائم ہے آپ نے غلط کاموں میں نہیں جانا، غلط کاموں میں پیسے نہیں خرچنا، کوئی نفسیاتی یا ہڈن افیئرز میں مت جائیے جس سے آپ کنفیوز اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ سماجی کمزوریاں لوگوں کے لیے آپ کا ویک پوائنٹ بن کے سامنے آ جائے گا۔ اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ ڈیفیمنیس ہو جائے۔ اول تو آپ جوپیٹر ساتھ بیٹھا ہے، جانے کی کوشش کریں گے، نہیں جا پائیں گے، یہ ابھی بھی شرط لگا لیں میرے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں 25-26، یہاں پہ آپ کا مون اور راہو ہے، بڑے تیز ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، اسپلٹ پرسنالٹی، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی سوچیں پازیٹیو کبھی سوچیں نیگیٹو، کبھی سوچیں کسی کے حق میں، کسی سوچیں کبھی کسی کے خلاف، پھر سازش، بد دعائیں دینا، یا اس قسم کے کاموں میں بڑوں کے ساتھ الجھ جانا، بڑوں کے ساتھ ایک دم ریکٹ کر جانا، تو یہ بھی کام چلے گا یہاں پہ۔ پر اس کا میڈیٹر بڑا اچھا بیٹھا ہے، 11ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہاں پہ پھر وہ آپ کو بڑا پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرے گا، جس سے وجہ سے آپ کوئی نہ کوئی، اگر آپ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں مصروف رکھا، نیگیٹو کاموں میں مت نہیں گھسے، نیگیٹو سوچوں میں نہیں گئے، اور اس میں آپ کو اگر آپ پازیٹیو طریقے سے چلے تو آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی فیکٹری لگانے میں، کوئی نیا کاروبار لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، والدین کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے گی، اور آپ وہ شخص ہوں گے جو والدین کی مدد کریں گے یہ، اور والدین کے کاروبار کو محبت سے چلانے کی کوشش کریں۔ بہن بھائیوں سے اختلاف نہ کیجیے گا، وہ اگر آپ نے کیا تو جو فیور آپ کو ملنی ہے وہ آپ کی بیچ میں رہ جائے گی۔ تو کٹ نہیں ہونا، ڈپریس ہو جائیں گے، اور پھر آپ غصے میں آ کے اپنی پرسنالٹی کو لوز کریں گے۔ تو جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنے اچھے رزلٹ ہوں گے، جتنا نیگیٹو رہیں گے اتنے ہی آپ دلدل میں گھستے جائیں گے۔ تو بزرگوں کے ساتھ، اچھا وہاں پہ فارن ٹریولنگ ہوتے ہوتے رہ جائے گی جس سے آپ کافی ڈپریس ہو جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ہاسپٹلائزیشن، یا کوئی کان میں آپ کا کوئی ایک لیفٹ کان، اور یہاں پہ آپ کا ایک کندھا، لیفٹ آرم، یہاں پہ کوئی نہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خیال میں رکھیے گا، اپنے آپ کو کسی سوچوں میں گم نہیں رہنا، تاکہ آپ کو نہ کوئی چوٹ نہ لگ جائے، اور چوٹ بھی آپ کے لگے گی پنڈلی پہ، اللہ نہ کرے۔ تو ذرا احتیاط کیجیے گا، غصے میں نہیں رہنا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، یہاں دودھ کا صدقہ کیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔